الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاری في الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ کامل ہے، مکمل ہے۔ یہ دین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اس دین کے جس باب کو بھی بیان کیا جائے، جس چیپٹر، جس عنوان کو بھی بیان کیا جائے، وہ سراپا خیر ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا رہبر و رہنما ہے۔ ابھی قریب میں حج گزرا ہے، جس میں اگرچہ دکھ کی بات ہے کہ چند مسلمانوں نے شرکت کی۔ ہمارے اعمال کی سزا ہے، کسی کو کیا کوسا جائے، ہم نیک ہو جائیں، اللہ حرمین کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو حج گزرا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا، تو میرے نبی کی زندگی کا ایک باب آپ کا حج بھی ہے۔ انہی گزشتہ ایام کی نسبت سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر طور پر، کہ آپ نے حج کیسے کیا، اور پھر آپ نے حج کے اندر جو تقریریں کی، جو بیانات کیے، جو آپ نے خطبے دیے، ان میں آپ نے امت کو کیا بتایا۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی کا تو وہ آخری حج تھا، آپ کا صحابہ کے ساتھ وہ آخری اکٹھ تھا۔ اس کے بعد تو پھر کبھی اس طرح مل بیٹھنا نہ ہونا تھا، اس لیے کہ آپ نے دنیا سے چلے جانا تھا۔ تو آپ نے زندگی بھر کے نچوڑ اپنے حج کی تقریروں میں جا بجا بیان کر کے بیان فرما دیے، تو وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ پہلے میں اللہ کے نبی کا حج عرض کرتا ہوں، اگر وہ مکمل ہو گیا تو آپ کے تقریریں بھی بیان کر دوں گا، نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ آپ حج کے لیے گئے سن 10 ہجری میں، یہ مارچ کا مہینہ ہے اور 632 عیسوی ہے، یعنی آپ کا حج گرمیوں کا حج ہے۔ اس لیے کہ آج بھی حرمین میں جنوری میں لوگ پنکھے استعمال کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جنوری میں، دسمبر میں پنکھا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں تو مارچ میں کیا گرمی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے حج مارچ میں کیا 632 عیسوی، اور ادھر آپ نے حج کیا ذی القعدہ ذی الحجہ میں اور 10 ہجری میں۔ تو آپ نے جب حج کا ارادہ کیا، بظاہر تو میں آپ کا سفر حج بتا رہا ہوں، اور یہ بتانا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اس حج کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی کہ آپ کی زندگی ایک کامل زندگی تھی۔ آپ کے عملوں میں ایک سمندر تھا، دروس کا، پیغامات کا، رہنمائیوں کا، رہبریوں کا۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ نے عمومی اعلان کروا دیا کہ اس سال میرا حج کا ارادہ ہے، جس نے چلنا ہو وہ تیاری کر لے۔ تو جیسے یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور خوشی کی لہر دوڑتے ہی مسلمان تیاریاں کرنے میں مشغول ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور آپ کے ساتھ کا حج بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت آج ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ یہ عجیب، اللہ کے نبی بھی کوئی عجب رحمت للعالمین تھے، ایسے سراپا رحمت تھے، آج تک آپ کی رحمت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ حج کرنے کا جب اعلان ہوا تو سب جمع ہوئے، مدینہ منورہ کے مسلمان اور باہر کے مسلمان، قبائل کے مسلمان، حتیٰ کہ دور دراز تک جیسے خبر پہنچتی گئی۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف، راستے کے قبائل پہلے سے تیار کھڑے تھے، تو راستے میں وہ آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ جب آپ عرفات میں پہنچے ہیں تو جو صحابہ آپ کے ساتھ وہاں جمع ہو چکے تھے، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000، دوسری روایت میں 1,44,000 تھی۔
1.5 लाख صحابہ جمع ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1.5 لاکھ۔ ہر ایک کی یہ خوشی تھی، سعادت تھی کہ مجھے اللہ کے نبی کی رفاقت حج نصیب ہو، کہ میں حج میں آپ کے ساتھ ہوں، کہ میں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آقا مدنی علیہ السلام پر، ایسا خوبصورت رحمت بھرا دین لے کر آئے، ہمارے لیے بھی انتظام کر گئے کہ میرے بعد میں آنے والے امتیوں، تم تو میرے ساتھ حج نہیں کر سکے، اگر تم بھی میرے ساتھ حج کرنا چاہتے ہو تو ایک راستہ بتا کے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ، جو آدمی بھی زندگی میں کبھی بھی رمضان شریف میں عمرہ کر لے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے جب عمرے کو تولے گا، تعدل، جب تولے گا تو اس کا وزن نیکی کا اتنا ہوگا جتنا اس شخص کا ہوگا جس نے میرے ساتھ حج کیا تھا۔ رمضان میں عمرے کا ثواب اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک میں یہ طلب، تڑپ، خواہش، تمنا، عرض، امنگ، دل کا جذبہ، کڑن، درد، فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے رمضان کا عمرہ نصیب فرما، رمضان کا عمرہ نصیب فرما، کہ آقا کے ساتھ حج نصیب ہو جائے گا۔ اور جن کو بھی آقا کے ساتھ حج نصیب ہوا سارے بخشے جائیں گے، اور ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ حج نصیب ہو گیا تو ان کے قدموں میں انشاءاللہ ہمیں بھی جگہ مل جائے گی، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ باقی یہ بات طلب اور تڑپ کی ہے، اس بات کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے رمضان کا عمرہ نصیب ہو، اس کے لیے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور پیسہ ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ عمرہ رمضان نصیب ہوگا۔ آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کئی ایسے افراد ملیں گے جن کے پاس گنجائش ہے کہ رمضان کا عمرہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کیا ہوگا، اور کئی ایسے ملیں گے جن کے پاس گنجائش نہیں ہے لیکن عمرہ رمضان ہو چکا ہے۔ اس کا تعلق اوپر والے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بلاوے کے ساتھ ہے۔ جو بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ کو بلائے گا، اللہ کے آگے بلکے گا، تڑپے گا، آہیں بھرے گا، اٹھ کر دعائیں مانگے گا، میرا رب اس کا فیصلہ کر دے گا۔ جس کا رب فیصلہ کر دے گا وہ چل دے گا، اور جس کا رب فیصلہ نہیں کرے گا وہ مالوں کے ڈھیر کے اوپر بھی سو جائے تو میرے رب کے گھر کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یہ تمنا رکھیں، طلب رکھیں، اور 2 نفل روزانہ پڑھا کریں۔ آج سے پکی نیت کر لیں، 2 نفل صرف اس کے کہ اللہ مجھے رمضان کا عمرہ نصیب فرما، اللہ مجھے رمضان کا عمرہ نصیب فرما۔ پھر یہ نہ دیکھنا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، پھر یہ اخبار کی خبروں سے نہ ڈرنا کہ جی رمضان کا عمرہ اس دفعہ مہنگا ہو گیا ہے، 2.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں، 3 لاکھ لیں، 4، وہ بھلا 10 لاکھ کا ہو جائے، جس نے بلانا ہے اس کے لیے 10 لاکھ اور 10 روپے برابر ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو مجھے ہے نا، اور میں نے تو جانا نہیں، مجھے تو کسی نے بلانا ہے، جس نے بلانا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، تو ہم اللہ کو پکاریں گے، واجب بلا لے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کا حج کا ارادہ ہوا، بالکل گنجائش نہیں تھی، آبیتی میں لکھا ہے، کہا میں دعاؤں میں لگ گیا، کہ جب حج کا موقع آ گیا اللہ نے عزت کے ساتھ میرے حج کا انتظام کر دیا۔ حج بھی تو اللہ بلاتا ہے، لیکن لوگوں کے مال پہ بھی نظر نہ ہو۔ یہ بعض دفعہ آدمی کسی کو اشارے میں بھی کہہ دیتا ہے جی اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، آپ مجھے حج کرا دیں، مجھے عمرہ کرا دیں، تو ایسی سوچ پر بھی اور ایسے بول پر بھی یہ تو بھیک ہے، یہ تو کسی اور کے آگے جھولی پھیلانا ہے۔ جھولی پھیلانے کا در ایک ہی ہے، بس زبان کھولنے کا در ایک ہی ہے، اور دل کی سوئی کا رخ بھی رکھنے کے لیے بھی در ایک ہی ہے۔ ہم نے نہ کسی کے مال پہ نظر رکھنی ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی سے اشارہ کنایہ کرنا ہے، ہم نے اس کو پکارنا ہے، وہ خود انتظام کرے گا۔ میرے اپنے روزگار کو بڑھا دے، یا کوئی منت کر کے مجھے پیسے دے جائے کہ مہربانی کرو میرے اوپر احسان لگاؤ عمرہ کر لو، تو اگر کوئی منت کر کے ہاتھ جوڑ کے احسان لگوا کے جائے تو پھر عزت کا عمرہ ہے، اللہ نصیب کر دے ٹھیک ہے، اور اللہ چاہے اپنے روزگار میں برکت دے دے، لیکن عزت نفس کو مجروح کر کے کبھی نہیں جانا حرم ہے، کبھی کسی کے آگے جھک کر اور بھیگی بلی بن کر اور جی کر کے نہیں جانا۔ ایسے عمرے اور حج کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے آگے ہمارے جذبات مجروح ہوں، ہماری عزتیں مجروح ہوں اور ہماری آنکھیں اس کے آگے جھکیں۔ ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اسی پر سوئی دل کی اٹکائیں گے، اسی کے آگے جھولیاں پھیلائیں گے، اسی کے آگے آنسو بہائیں گے،
اسی کے آگے تڑپیں گے، پھر وہ انتظام کرے گا تو عزت سے کرے گا، پھر ہم کسی کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی کے آگے مال کے لیے نہ جھکنا، اپنی ضرورت کسی کے آگے نہ رکھنا، کسی کی عزت اس لیے نہ کرنا کہ یہ مال والا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا، اللہ تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا۔ اور اگر دل کی سوئی اللہ پہ رکھی، دعائیں اللہ سے مانگیں، نگاہیں اللہ پہ ڈالیں، لوگوں کے مالوں سے بے نیاز ہو کر رہے، کسی مالدار کے مال کا دل پر کوئی ہیبت اور رعب نہیں ہے، اللہ عزت کی زندگی دے گا، تمہیں ضرورتیں عزت سے پوری کرے گا، اور عزت کی موت اور عزت کا جینا نصیب کرے گا، ورنہ ذلت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اور رزق اتنا ہی ملے گا جو میرا رب نے مقدر میں لکھا ہے۔ کسی کے آگے سوال کرنے سے رزق بڑھتا نہیں ہے، سوال کرنے والا ساری زندگی کے لیے رب سے اپنے لیے بھکاری ہونا لکھوا لیتا ہے۔ حدیث ہے کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے فتح اللہ علیہ باب الفقر، جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے مانگنے والا، لوگوں کے آگے ضرورتیں رکھنے والا، لوگوں کے مالوں کو دیکھنے والا، للچائی نظریں ڈالنے والا دنیا میں رسوا بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے غربت کا ٹھپا بھی لگوا لیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی مراد اللہ کے آگے رکھتا ہے، لوگوں سے نہیں مانگتا، یہ بھی حدیث ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام کر دیتا ہے۔ جو لوگوں سے نہیں مانگتا اللہ سے مانگتا ہے، اور جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اس پر غربت کی مہر لگا دیتا ہے، غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی غریب ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، میرے آقا کا فرمان ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہم اللہ سے اوپر والا مانگیں گے، ہم اللہ سے نیچے والا کیوں مانگیں؟ اللہ ہمیں دے گا، ہم لوگوں کو دیں گے، لوگ دیں گے، ہم نہیں لیں گے، ہم ہاتھ ہٹا لیں گے، ہم اس اللہ سے کہیں گے کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ جب اس کے آگے آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے حج پہ جانا ہے، میرے ساتھ چلو، تو 1.5 لاکھ 1,44,000 افراد اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا انہوں نے، اس سعادت کو پانے کے لیے کہ آقا کی رفاقت میں حج نصیب ہو، اور وہ آج ہمیں بھی نصیب ہو سکتا ہے عمرہ رمضان کے ذریعے سے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اس سے لینا ہے، وہ ہمیں حج نصیب کرے گا، عمرہ رمضان نصیب کرے گا تو آقا کی رفاقت کا حج نصیب ہوگا۔ آپ نے اعلان کیا، صحابہ بہت سارے مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے جمع ہو گئے۔ 25 ذی القعدہ بروز ہفتہ ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے رخت سفر باندھا ہے حج کا۔ آپ وہاں سے نکلے ہیں ہفتے والے دن، اور آگے آ کر آپ نے ذوالحلیفہ میں پڑاؤ ڈالا ہے، رات کو آپ وہاں ٹھہرے۔ آج اس کا نام ذوالحلیفہ ہے، بیر علی بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے غالباً کوئی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ بہت بڑی مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے، یہیں اللہ کے نبی نے رات کو پڑاؤ ڈالا۔ آپ کی بیویاں ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ صبح آپ نے احرام باندھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں اگر بیوی ساتھ ہو تو یہ سنت رسول ہے، سفر حج میں بیوی ساتھ ہو اس کا ثواب اس حج سے زیادہ ہے جس حج میں بیوی ساتھ نہ ہو، یہ سنت ہے میرے پیغمبر کی، اور علماء نے باقاعدہ اس کے تحت لکھا ہے۔ ضمن میں مسئلہ آگے عرض کر دیتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے، میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا سنت ہے، میاں بیوی کا الگ الگ بستر پہ سونا کم ثواب ہے، اور ایک بستر پہ سونا زیادہ ثواب ہے۔ ثواب کی نیت سے آدمی سو سکتا ہے، سویا کرے۔ اگلے دن صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چلو بتاتا چلوں، جس رات آپ نے وہاں ذوالحلیفہ میں پڑاؤ ڈالا ہے، آپ نے رات کو تمام ازواج مطہرات سے قربت فرمائی ہے، تمام ازواج سے۔ اگلے دن پھر آپ نے احرام باندھا ہے، یہ بھی سنت ہوئی کہ احرام سے پہلے قربت سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا دن ہو گیا، احرام باندھا، اور آپ اونٹنی پر سامان باندھا اور سوار ہو کر آپ چل پڑے حج کے لیے۔
اب راستے میں جب ایک جگہ پہنچے تو آپ نے وہاں وادی روحا پر آپ وہاں پہنچے، آپ نے وہاں نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ یہاں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ یاد رکھیں سارے انبیاء نے حج کیا ہے، سارے انبیاء نے حج کیا ہے، سارے بڑے علماء نے، تقریباً سب بڑے علماء نے حج کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں، 55۔ عمر کتنی تھی؟ 70 سال۔ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا، 70 سال عمر ہے، 55 حج ہوئے ہیں۔ اور آدمی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، بالغ ہوتے ہی حج شروع کیا اور آخری سال تک حج کرتے رہے۔ حج تو محمود چیز ہے، مطلوب چیز ہے، اور حج پہ جانے کے لیے پیسے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ حج پہ جانے کے لیے اس کی طرف سے قبولیت کی ضرورت ہے۔ وہ بلا لے گا تو بغیر پیسے والے کو بلا لے گا، نہیں بلا لے گا تو پیسے والے بھی رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی چل پڑے، بیضاء پر روحا پر پہنچے، آپ نے وہاں پر نماز پڑھی، آپ آگے پہنچے، آپ کا سامان اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور وہ اونٹنی حضرت ابوبکر کے غلام کے حوالے تھی کہ تم نے اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ وادی ارج میں پہنچے، بیٹھے تو آپ کی وہ اونٹنی گم ہو گئی تھی، غلام بھی ساتھ ہی گم تھا۔ آپ بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ باقیوں کے اونٹ پہنچ گئے، میرا اونٹ بھی نہیں پہنچا، اونٹ والا بھی نہیں پہنچا۔ صدیق اکبر بھی پریشان کہ ہمارا اونٹ نہیں پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد صدیق کا غلام آ گیا، کہا حضرت وہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، غصے ہونے لگے ان پر کہ تم نے کیوں اونٹ گم کر دیا ہے۔ ان کو اس پر غصہ آ رہا تھا کہ آقا کا سامان اس کے اوپر تھا، یہ اونٹنی کو گم کرنے کی چیز تھی، پوری دیکھ بھال کرتے۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے، صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے، دیکھو دیکھو یہ محرم کیا کر رہا ہے، یعنی صدیق نے احرام باندھا اور غصہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو ناپسند فرما رہے تھے۔ تو پھر وہ غصہ کر رہے تھے تو آپ ان کو منع فرما رہے تھے کہ غصہ اچھا نہیں، اور وہ غصہ اس لیے کر رہے تھے کہ آقا کا سامان گم ہو گیا ہے، اور آپ تربیت فرما رہے تھے آنے والی نسلوں کی کہ احرام باندھ کر تو غصہ نہیں سجتا۔ خیر آپ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ابو قیس اور سعد دو صحابی ہیں، اپنی اونٹنی لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہمارا اونٹ حاضر خدمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ برکت دے آپ کے مال میں، مجھے میرا اونٹ مل گیا ہے۔ اتنے میں آپ کا وہ اونٹ بھی مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سفر جاری رکھا۔ آپ پہنچے وادی ازرق پر، جب وادی ازرق پر پہنچے تو آپ نے فرمایا وہ منظر آج بھی گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب یہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی تھیں، لبیک اللہم لبیک زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جسے موسیٰ یہاں سے گزر رہے ہوں۔ پھر صرف مقام پر جب آپ پہنچے تو حضرت عائشہ رونا شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حیض شروع ہو گیا، مینسز شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امی عائشہ پر کہ ان کے اس واقعے کی وجہ سے قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ حج پہ جانے والی عورت، عمرے پہ جانے والی عورت کو اگر مینسز آ جائیں تو کیا کرے؟ کیا وہ واپس چلی جائے یا اپنا حج اور عمرے کے سفر کو جاری رکھے؟ حضرت عائشہ رونا شروع ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کون سی رونے کی بات ہے، یہ تو ساری عورتوں کو پیش آتا ہے، تو حیض کے ساتھ بھی حج ہو سکتا ہے، حیض کے ساتھ بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اسی حیض کے ساتھ ان کے حج کے سفر کو جاری رکھوایا۔ تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ حیض آ جائے تو پھر بھی عورت کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سفر کو برقرار رکھے، البتہ اس وقت پر کسی عالم سے رابطہ کر لے کہ مجھے حیض آ گیا، میں نے جا کر کیا کرنا ہے۔ مثلا ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر وہ احرام باندھ چکی ہے اور اس کو حیض آ گیا ہے تو وہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے اسی احرام کے ساتھ رہے، جب حرم شریف پہنچے تو وہ پاکی کا انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو پھر وہ غسل کر کے دوسرا احرام باندھے بغیر اسی پچھلے احرام کے ساتھ پاکی کا غسل کر کے بیت اللہ میں جائے، عمرہ کرنا ہے عمرہ کرے، جو کرنا ہے، عمرے کے لیے گئی ہے تو اپنا طواف کرے اور عمرہ کرے۔ اور اگر اس نے احرام نہیں باندھا تھا، پہلے مینسز شروع ہو گئے، تو ابھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مینسز کی حالت میں احرام باندھ لے، اسی حالت میں کہہ لے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لے، بس اس کا احرام شروع ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے پاکی کا انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو پاکی کا غسل کر کے جا کر اپنا عمرہ مکمل کر لے، عمرہ ہو گیا۔ حج بھی ایسے ہی آسان ہے۔ تو امی عائشہ کے ذریعے سے امت کو مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو حج سے پہلے یا حج کے بعد، احرام باندھنے سے پہلے یا احرام باندھنے کے بعد
عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، اس کے ایام شروع ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس پہ حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مسئلہ اس کے لیے کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر لے۔ تو آپ آگے چلتے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے آپ کو 9 دن گزر گئے، 25 ذی القعدہ بروز ہفتہ آپ مدینہ سے نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 کا، یہ اس سال ذی القعدہ کا مہینہ 29 کا تھا، اور آپ علیہ السلام 4 ذی الحجہ بروز اتوار صبح 10-11 بجے چاشت کے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ آپ نے مکہ شہر سے باہر پڑاؤ ڈالا، قافلہ رکوایا، وہاں ٹھہرے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر عمرہ کیا، طواف کیا، پھر سعی وغیرہ جو اعمال تھے وہ آپ نے کیے۔ اس دوران نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میرے آقا نمازیوں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے۔ امت کے لیے مسئلہ بتا گئے کہ طواف کرنے کے دوران مطاف کے اندر اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا آدمی چاہے طواف کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے۔ رحمت للعالمین کا بڑا نمونہ تھے، ہر موقع پر رحمت رحمت رحمت۔ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا، رحمت، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے لیے اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں مطاف میں، اگر آپ نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے نہ گزرتے تو بڑی مشقت پیش آ جانی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی تو نماز پڑھ ہی رہا ہے، کس کس کے پیچھے سے گزریں گے، اور اس وقت تو ممکن ہے گزر بھی لیتے، اس لیے کہ مجمع بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ لیکن آج امت کیسے یہ کرتی، جب مجمع ماشاءاللہ کھچا کھچ حرم بھرا ہوتا ہے تو کیسے لوگ کرتے کہ نماز پڑھنے والوں کے پیچھے سے گزرتے۔ تو اللہ کے نبی نے رحمت کے ذریعے سے امت کے لیے آسانی کر دی کہ وہاں بیت اللہ کے گرد اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا آدمی چاہے طواف کر رہا ہو چاہے ویسے ہو، ویسے ہی سامنے سے گزر سکتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ نے پھر طواف وغیرہ فارغ ہو کر پھر آپ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر آپ نے 8 تاریخ کو صبح مینا کا سفر کیا۔ آپ مینا گئے، 8 کا دن آپ نے مینا میں گزارا۔ آپ نے مینا میں کچھ تقریریں بیانات بھی کیے، حج سے پہلے کیے یا سے بعد کیے، لیکن مینا میں آپ نے تقریریں کی جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان تقریروں میں آپ نے کیا کہا، ان بیانات میں آپ نے کیا کہا، چونکہ آپ کی زندگی کا یہ آخری حج ہے، پہلا اور آخری، اور آپ کا صحابہ کے ساتھ اجتماع بھی آخری ہے، اس لیے کہ سب صحابہ اپنے علاقوں کو چلے جائیں گے۔ آپ نے زندگی بھر کا نچوڑ ان تقریروں میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا اگلے جمعے میں۔ مینا سے پھر جب 9 تاریخ ہوئی، صبح سورج طلوع ہو گیا، سورج کی روشنی بھی ذرا نکل آئی، آپ مینا سے عرفات پہنچے۔ عرفات میں آپ کے لیے خیمہ پہلے سے لگ چکا تھا، آپ نے جا کر وہاں آرام فرمایا، امت کے لیے دین بنایا کہ عرفات میں ظہر سے پہلے پہنچ جاؤ تو آرام کر لو، آرام بھی سنت ہے۔ پھر جب ظہر ہو گئی، آپ نے ظہر اور عصر اکٹھے ادا کی، نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور کھلے میدان میں آئے، اور آپ نے اس وقت دعا شروع کی۔ اور جب دعا شروع کی تو دعا کرنے سے پہلے مختلف واقعات بھی کچھ پیش ہے، کچھ اس دوران بھی پیش ہے، ظہر سے لے کر مغرب کے دوران آپ اونٹنی پر کھڑے تھے تو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے کہ جو میں نے پہلے یہاں بیان بھی کی تھی، جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات میں اونٹنی پر کھڑے ہیں تو صحابہ اس پریشانی میں ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں آج روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اتنے میں فضل کے پاس ایک پیالہ تھا دودھ کا، انہوں نے سب کے سامنے پیالہ آگے کیا، اللہ کے نبی کے سامنے اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی آپ دودھ پی لیں، تو اللہ کے نبی نے سب کے سامنے پیالہ لیا اور دودھ نوش فرما گئے، سب کو بتا دیا کہ 9 کو حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، باقیوں کے لیے روزہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہاں تو عرفات میں گرمی ہوتی، پردیس میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، سائے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ تو اب جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی وہاں درخت لگوا دیے تھے نیم کے تو کوئی سایہ ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو صدیوں تک عرفات بغیر درخت کے کھلا چٹیل میدان رہا۔ آپ نے سب کے سامنے پیالہ پی کر بتایا حاجی 9 ذی الحجہ کو روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ میں نے نہیں رکھا ہوا، حاجی روزہ رکھے گا پریشانی میں پڑے گا، تکلیف میں پڑے گا۔ آپ نے دین ہی وہ بیان کر دیا جس میں سہولت ہو، دین ہی وہ بنا دیا جس میں راحت ہو، جس میں میرے پیغمبر کے رحمت للعالمین کا عکس ہو۔ تو آپ نے پھر وہاں لمبی دعا کی۔ اسی دوران ایک صحابی اونٹ سے نیچے گرے، احرام میں تھے، نیچے گرے اور فوت ہوئے، شہید ہو گئے۔
آپ نے فرمایا اسی احرام میں ان کو کفن پہنا دو، یہ قیامت والے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ پھر مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نے مغرب تک دعا کی۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ روانہ ہو گئے۔ پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا، اونٹنی پر بیٹھ سوار ہوئے، اونٹنی لے کے جا رہے تھے تو اونٹنی اڑ رہی تھی، یعنی تیز دوڑ رہی تھی۔ آپ نے اس کی لگامیں کھینچیں تو اونٹنی کا سر کجاوے کو جا کے لگا، تو آپ اس کی لگامیں کھینچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ تھوڑی سی چڑھائی آتی تو آپ لگامیں چھوڑ دیتے، تو پھر اس کا زور ذرا ڈھیلا پڑ جاتا، تو وہ اونٹنی چڑھتی پہاڑی پر، پھر جب نیچے اترتی تو پھر آپ اس کی لگامیں کھینچ لیتے۔ یہ آپ کا سفر ابھی جاری ہے، اسی حالت میں آپ نے اونٹنی پہ لگامیں پکڑی تھیں اور آپ مزدلفہ کی طرف رواں تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کی چال ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔